زمانے میں وہ آج غلام لاتے ہیں جو کام کر رہے ہیں رضا زمانے میں وہ آج بھی غلام لاتے ہیں. قبول کیجیے بڑے ہی خلوص کے ساتھ عبدالکریم مسعودی سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے آج کے اس پرخیر ماحول میں اور چراغ عشق رسالت کی لو تیز کرنے والی اس رات میں ہم تمامی حضرات کو یہاں حاضری کا شرف اور سب. محترم حضرات، محفلیں اور شب بیداریاں بے شمار ہوا کرتی ہیں، لیکن جس شب میں اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہوا کرتا ہے اس شب بیداری کو عرش معلی میں نام دیا. اور یہاں پہ میری نگاہیں مشاہدہ کر رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں میرے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان کے دل میں ان کے اساتذہ نے جو علم کی شمع روشن کی ہے ہم اس کے اجالوں کا بھی مشاہدہ کریں گے تھوڑی دیر میں. میں اپنی نظامت کا آغاز کلام الامام امام الکلام کلام اعلیٰ حضرت کے دعائی آثار سے کرتا ہوں. حالات نے یوں کہا: بکار خیش فیضان المدسنی یا رسول اللہ، پریشان پریشان مدسنی یا رسول اللہ، اگر رانی و غرفانی غلام من تسلطانی، دیگر چیزیں نبی دار المدسنی یا رسول اللہ. شاہ بے نظر نوازی کن تبھی پہچان اساسی کن، شاہ بے نظر نوازی کن تبھی پہچان اساسی کن، مریض درد عصیان المدسنی یا رسول اللہ. زائد سائل بے پر دوئی سلطان ملا تلہر، شاہ بہر یزید خان المدسنی یا رسول اللہ. محترم حضرات، ابھی اب تمامی لوگ انشاءاللہ اس مدرسہ کے جو اس مدرسہ کو سوریا پر پہنچانے والے اساتذہ ان کا بھی دیدار آپ لوگ کریں گے اور ان کے دیدار سے اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے اور ان بچوں کا ہنر بھی آپ لوگوں کو دیکھنا اور سماعت کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد خطبہ شعراء حضرات کا جو خصوصی مقررین ہیں ان کا خطاب بھی آپ کو گوشے گزار کرنا ہے. لیکن یہ سب کرنے سے قبل، یہ سب کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ علماء خطبہ شعراء سے ہم جو سماعت کریں گے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا یہ ایسی بہترین امت ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام انبیاء، بے شمار انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اور نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور بے شمار محفلیں، بے شمار جلسے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان جلسوں سے ایک سبق حاصل آئے. اس بزم کا آغاز بلا تاخیر میں محفل کا آغاز کرنے کے لیے عزیزم محمد ابراہیم نے محمد خلیل صلی اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ لائن پر تشریف لائے. میں انہیں دعوت سخن دوں گا اس شعر کے ساتھ. شاعر نے یوں کہا کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. دل بھی بنے گا گلشن چہرہ، دل بھی بنے گا گلشن چہرہ بھی ہوگا روشن، تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو. دل بھی بنے گا گلشن چہرہ بھی ہوگا روشن، تم صرف ایک صورت رحمان پڑھ کے دیکھو. گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی. تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی. آفاق میں پھیلے گی جب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کر دیجیے. اس میں آواز ہے میرا سے اس میں مطلب نہیں ہے. سوال و جوابات ہوں گے تو پھر مائک کی ضرورت پڑے گی. ماشاءاللہ یہ مدرسہ فیضان غریب نواز سے پروگرام منعقد ہے. انشاءاللہ ایک سے ایک بہترین بھی آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں. میں آپ لوگوں کی بیداری دیکھنے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں. اگر بیدار ہیں بچے ریئیکشن ہے ان کا جواب دے رہے ہیں. کچھ لوگ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ میں ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی ریئیکشن دیکھنا چاہ رہا ہوں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہاں تک سمجھ گئے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں نبی کی بارگاہ میں. پھر نصیر الدین نصیر کا شعر ہے. شاعر نے یوں کہا تھا کہ نہیں مانگتا میں کسی سے کچھ, اور علماء کی خاص توجہ ان کے طلبوں کی خاص لیتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں کہ نہیں مانگتا میں کسی کو کچھ میرا آسرا کوئی اور ہے. نہیں مانگتا میں کسی سے کچھ میرا آسرا کوئی اور ہے. میرے آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے. نہیں مانگتا میں کسی سے کچھ میرا آسرا کوئی اور ہے. میرے آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے. مجھے جان دی کسی اور نے, میری جان فدا کسی اور پر, میری جان فدا کسی اور پر, مجھے جان دی کسی اور نے. میں اسیر غم کسی اور کا, مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. میری جان فدا کسی اور پر, مجھے جان دی کسی اور نے. میں اسیر غم کسی اور کا, مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. میرے منہ میں میری زبان نہیں, میرے جسم میں میری جان نہیں. میرے جسم میں میری جان نہیں, میرے منہ میں میری زبان نہیں. نہیں بولنا میرا بولنا, وہ تو بولتا کوئی اور ہے. نہیں بولنا میرا بولنا, وہ تو بولتا کوئی اور ہے. یہ معاملہ ہے عجیب تر, یہ معاملہ ہے عجیب تر کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر. یہ معاملہ ہے عجیب تر کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر. مجھے مانتا کوئی اور ہے, مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. مجھے مانتا کوئی اور ہے, مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. محترم صاحب گائیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنے دلوں میں عشق رسالت کی لو تیز کرنے کے لیے میں نعت نبی گنگرانے کے لیے بی بی آمنہ بنت محمد اسماعیل کا سفر دوں گا کہ وہ تشریف لائے. میں اس شعر کے ساتھ سفر دوں گا. شاعر نے یوں کہا کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں, حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمین پر ہے مگر ہم آسمان کی بات کرتے ہیں. حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں. زمین پر ہے مگر ہم آسمان کی بات کرتے ہیں. فرشتے آسمان پہ ذکر کرتے ہیں مدینے کا, کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے.
ابھی اب تمامی لوگوں نے کلام بلیغ کی تلاوت سماعت کی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی کے ذریعے آپ لوگوں نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ پھر ماحول کو بدلنے کے لیے، ماحول کو چینج کرنے کے لیے، دوسرے عالم میں جانے کے لیے، اور جس طرح سینٹروں میں اور مدارس وغیرہ میں ہوتا ہے بچوں کے ہنر کا جائزہ لینے کے لیے اور بچوں کی علمی صلاحیت دیکھنے کے لیے سوال و جوابات کرائے جاتے ہیں۔ آج مدرسہ فیضان غریب نواز کی جانب سے بھی کچھ بچوں کو اس طرح ٹرین کیا گیا ہے، ان کو تیار کیا گیا ہے سوال و جوابات کے لیے۔ میں اٹھی بچوں میں سے 2 بچوں کو دعوت سخن، 2 بچیاں ہیں شاید، کہ ایک بچی سوال کرے گی اور دوسرے جواب دے گی۔ میری مراد خدیجہ و بی بی حاجرہ لوگ مائک پر تشریف لائے اور اپنے علمی مظاہرے سے، اپنے علمی رونق سے لوگوں کے دلوں میں علم کی شمع روشن کریں۔ میں ان کے استقبال کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ شاعر نے یوں کہا: پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے، پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے، روزے پہ تیرے نرگسیں بیمار گئی ہے، پلکوں پہ لیے حسرت دیدار گئی ہے، روزے پہ تیرے نرگسیں بیمار گئی ہے جانے کہاں منزل سرکار دو عالم، جبریل کی پرواز بھی تھک ہار گئی ہے جانے کہاں منزل سرکار دو عالم، جبریل کی پرواز بھی تھک ہار گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بی بی حاجرہ ہے۔ میری پیاری بہن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام خدیجہ ہے۔ میری پیاری بہن آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں؟ مدرسہ فیضان غریب نواز میں۔ میری پیاری بہن کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ ہاں میری بہن، کیوں نہیں، آپ سوال کریے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ سجدہ سو کسے کہتے ہیں اور کن باتوں سے واجب ہوتا ہے؟ سو کے معنی ہے بھولنے کے، تو جو باتیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک بھول یا چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلاً فرض پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یا سورہ پڑھنا بھول گئی یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ پڑھ دی تو ان صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ ان صورت میں بھی وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ نماز وتر کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے جس طرح اور نمازیں پڑھی جاتی ہے، لیکن وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ واپس لے آئے اور ناک کے نیچے باندھ لے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے، پھر دوسری نمازوں کی طرح نماز پوری کرے۔ وہ کون سے نبی ہے جن کا وصال لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کی غرض سے کس غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ شب معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ کی سیر کرائی۔ حضور نے بیداری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جو
حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 63 سال۔ ماشاء اللہ میری بہن، آپ نے میرے سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیا ہے۔ شکریہ میری بہن، یہ ہمارے اساتذہ